السلام علیکم ویورز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہارون عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈاکٹر صدف جعفر سے متعارف کرواؤں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل کو کلک کر دیں۔ ڈاکٹر صدف جعفر امریکہ کی پہلی خاتون مسلمان میئر ہیں جو نسلی تعصب کے باوجود سرخرو ہوئیں۔ صدف جعفر 19 فروری 1983 کو شکاگو میں پیدا ہوئیں۔ ڈاکٹر صدف کے آباء و اجداد کا تعلق انڈیا کی ریاست گجرات میں واقع ضلع کچھ سے ہے۔ تقسیم برصغیر کے وقت انہوں نے انڈیا چھوڑ کر پاکستان، ایران، امریکہ اور دیگر ممالک کا رخ کیا۔ ان کے والد یمن کے شہر عدن اور والدہ پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں، لیکن ان کی اپنی پیدائش شکاگو میں ہوئی، جہاں انہوں نے پہلے ابتدائی اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ویسے تو ڈاکٹر صدف نے مشرقی کی نئی زبانوں اور تہذیب پر ڈاکٹریٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے خارجی امور کی ڈگری میں گریجویشن کیا تھا۔ وہ پی ایچ ڈی اور 2012 میں شادی کر کے ریاست نیو جرسی کی کونسل مونٹگمری منتقل ہو گئی تھیں۔ ان کی شادی ڈینیال شیفیلڈ سے ہوئی اور وہ ایک بیٹی کی ماں بھی ہیں۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ اسکول جانے سے پہلے تک میں اپنے والدین کے ساتھ اردو ہی میں بات کرتی تھی۔ شاید اس وقت مجھے انگریزی کوئی زیادہ آتی بھی نہیں تھی۔ اس دوران میں مسجد بھی جایا کرتی تھی، مگر جب اسکول گئی تو اس وقت انگریزی میں بات کرنا اور پھر سیکھنا شروع کر دیا۔ یہ کہنا ہے ڈاکٹر صدف جعفر کا، جنہیں امریکہ میں پہلی خاتون مسلمان میئر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے سن 2019 میں میئر کا حلف مشرقی لباس میں لیا تھا۔ ان کے مطابق میں امریکی لب و لہجے میں اردو بول بھی لیتی ہوں، سمجھ بھی آتی ہے اور کچھ نہ کچھ لکھ بھی لیتی ہوں، مگر میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ کچھ مختلف ہو گیا تھا۔ اس نے بچپن میں بولنا ہی شروع نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ بچہ 2 زبانوں کی وجہ سے کنفیوز ہے۔ انہوں نے بتایا اس لیے والدین نے اس کی پہلی زبان انگریزی کو رہنے دیا۔ وہ بھی اردو سمجھ لیتا ہے مگر میری طرح بول نہیں سکتا۔ میرا بچپن ان بچوں سے مختلف نہیں جن کے والدین امریکہ منتقل ہو کر اسے اپنا وطن بناتے ہیں، پھر وہ اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ صدف جعفر کے والد اور والدہ دونوں 2 مختلف ایئر لائنز میں ملازمت کرتے تھے۔ انہوں نے مونٹگمری ہی سے انتخابی سیاست کا آغاز سال 2016 سے ڈیموکریٹ جماعت کے ساتھ کیا۔ ان کے مطابق یہ ان کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا اور انہیں ہراسانی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹر صدف نے BBC کو اپنی کہانی سنائی ہے۔ بچپن میں مجھے کسی معاشی دقت کا سامنا تو نہیں تھا، مگر میں نے امریکی ہونے کے باوجود نسلی تعصب کا سامنا ضرور کیا، جو تمام تارکین وطن کرتے ہیں۔ اس نے مجھے کبھی بھی کمزور نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ مضبوط کیا، اپنے جیسے دیگر لوگوں کے لیے کچھ کرنے پر اکسایا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرا زمانہ طالب علمی شاید امریکی تاریخ کا سب سے ہنگامہ خیز دور تھا۔ پہلے بش اور پھر اوباما امریکی صدر تھے۔ بش کے دور میں امریکہ نے عراق اور افغانستان پر حملے کیے۔ اس پالیسی کے خلاف امریکہ بھر میں طلباء نے مظاہرے کیے تھے۔ میں بھی ان مظاہرے میں شرکت کرتی تھی۔ مظاہرے کی کال پر اپنی ساتھی طالب علموں کو مظاہرے میں شرکت کے لیے اکساتی تھی، پلے کارڈ وغیرہ لکھتی، انتظامات کرتی تھی۔ انہی مظاہروں کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ امریکہ میں خواتین تارکین وطن، امریکی اقلیتوں اور خود امریکہ کے لیے ڈیموکریٹس کی پالیسیاں ریپبلکن کے مقابلے میں بہت اچھی ہیں، جس بنا پر میں نے ڈیموکریٹ جماعت کے لیے رضاکار کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صدف کہتی ہیں کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ڈیموکریٹس کی جانب سے براک اوباما مساوات کی پالیسی کے تحت میدان میں اترے تھے۔ ان کی تقاریر اور نعرے بہت پرکشش تھے۔ میں نے نہ صرف ان کی پہلی بلکہ دوسری انتخابی مہم میں بھی حصہ لیا تھا۔ میں ان کی مہم کے دوران گھر گھر جا کر ووٹ مانگتی تھی، پلے کارڈ، پوسٹرز تیار کرتی تھی، ٹیلی کالز، فون کالز اور سوشل میڈیا پر فعال کردار ادا کرتی تھی، ہر کانفرنس میٹنگ میں شریک ہوتی تھی، مقامی سطح پر ہونے والے مباحثوں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ اس دور کے اندر میرا فعال کردار ڈیموکریٹس کی قیادت کی نظر میں آ گیا۔ اس کا اظہار انہوں نے میرے نیو جرسی منتقل ہونے کے بعد مجھے عملی سیاست میں حصہ لینے کی دعوت دے کر کیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ زمانہ طالب علمی کے آغاز میں میری خواہش تھی کہ فارن سروس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ فارن سروس
سے جوائن کروں، مگر اس دوران اندازہ ہوا کہ شاید سیاست میرے لیے ایک بہتر میدان ہے۔ اس دوران میں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا، اپنے ہی ساتھی طالب علموں کے ساتھ والدین کی رضامندی کے ساتھ شادی ہوئی، جس کے ہمراہ میں نیو جرسی منتقل ہو گئی۔ سال 2013 میں میں نے خواتین کے لیے ڈیموکریٹس کے ایک تربیتی پروگرام میں شرکت کی۔ وہ کہتی ہیں کہ سال 2014 میں ڈیموکریٹس نے جنوبی ایشیا کے لوگوں کے لیے انہیں ڈائریکٹر مقرر کیا تھا۔ اس دوران مجھے اندازہ ہوا کہ مقامی کمیونٹی اور لوگ مقامی حکومت میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، جس بنا پر میں نے اس میں زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اس طرح میرا اپنے قصبے اور نیو جرسی میں رابطے بڑھنے چلتے گئے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ڈیموکریٹس کے ساتھ میں کام کر رہی تھی، اس کے علاوہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض بھی ادا کرتی تھی۔ میں ایک بھرپور زندگی گزار رہی تھی۔ سال 2016 میں جب مقامی حکومت کے انتخابات ہوئے تو ریپبلکن امیدوار بلا مقابلہ جیت گیا۔ اس پر مجھے ڈیموکریٹس کی جانب سے کہا گیا کہ انتخابات میں حصہ لوں۔ قدرے تاخیر میں نے انتخابی مہم شروع کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں انتخابی مہم جس طرح چلانا چاہتی تھی وہ نہیں چلا سکی اور معمولی مارجن سے شکست ہوئی۔ اس شکست نے میرا حوصلہ مزید بڑھا دیا، مجھے تجربہ بھی حاصل ہو گیا، اور پھر جب اگلے سال دوبارہ انتخابات ہوئے تو میں نے اس میں واضح فرق سے کامیابی حاصل کی۔ نیو جرسی میں کوئی مسجد نہیں ہے۔ میرے اندازے کے مطابق صرف 5% مسلمان ہوں گے، 30% تارکین وطن اور ان کی اولادیں، جبکہ 65% مقامی شہری ہیں۔ مجھے مقامی شہریوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دیے، جس بنا پر میں منتخب ہو پا رہی ہوں۔ شروع میں انتہائی نفرت انگیز رویے کا سامنا رہا۔ کوئی مجھے کہتا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کوئی مجھے مار دینے کی دھمکی دیتا، مگر میں بات کرنا، اپنی بات کو سمجھانا اور جرأت سے کھڑے ہونا جانتی ہوں۔ اس وجہ سے لوگوں کی بڑی اکثریت نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے لوگوں سے قریبی رابطہ رکھا، ان کے مسائل حل کیے، جس کی بدولت سال 2019 میں مقامی حکومت کے انتخابات میں ڈیموکریٹس کو اکثریت حاصل ہوئی تو انہوں نے مجھے میئرشپ کے لیے منتخب کیا۔ پہلے تو میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں امریکہ میں پہلی مسلمان خاتون اور جنوبی ایشیا سے نیو جرسی میں پہلی میئر ہوں۔ جب میں نے حلف اٹھایا اور پوری دنیا بالخصوص کراچی، پاکستان، گجرات اور انڈیا سے مجھے میرے رشتہ داروں کے مبارکباد کے پیغامات موصول ہونا شروع ہوئے اور امریکی اور بین الاقوامی میڈیا میں خبریں نشر ہوئیں اور وہ میرے انٹرویو کرنا چاہتے تھے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی کوئی بڑا کام ہو گیا، جس کی مجھے بہت خوشی ہوئی، مگر میئر کی ذمہ داری بہت بھاری اور مشکل بھی تھی۔ ڈاکٹر صدف بتاتی ہیں کہ میئر بننے کے بعد بھی مجھے نفرت انگیز رویے کا سامنا رہا۔ نیو جرسی میں میرے مخالفین نے مجھے مختلف قسم کے القاب دینا شروع کر دیے، یہاں تک کہ کہا جانے لگا کہ یہ تو اپنے خاوند کی کٹ پتلی ہے، یہ کیا ہمارے مسائل حل کرے گی۔ میئر بننے کے بعد ایک یونیورسٹی میں میرا آن لائن لیکچر تھا، جس میں سینکڑوں طالب علم موجود تھے۔ جب مجھے بلایا گیا تو کچھ لوگوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ کئی منٹ تک وہ گالیاں دیتے رہے، مگر پھر ان کا آن لائن رابطہ منقطع کیا گیا۔ دوبارہ لیکچر شروع ہوا اور میں نے پورے اعتماد سے اپنا لیکچر دے کر طلباء کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ اس لیکچر میں سوال جواب کے سیشن کے دوران اور بعد میں کئی لوگوں نے مجھے میرے لیکچر پر نہ صرف شاباش دی بلکہ میری ہمت کو بھی سراہا۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس طرح میں نیو جرسی کی انتظامیہ کے ساتھ بہت قریبی رابطے میں رہتی ہوں۔ امن و امان کو بہت بہتر کر دیا ہے، لوگوں کو بہتر خدمات مل رہی ہیں۔ میں $3.50 سے ایک عظیم الشان لائبریری اور کمیونٹی سینٹر تعمیر کر رہی ہوں۔ اسے ماحول دوست طریقے سے تعمیر کیا جائے گا۔ لائبریری کے قیام سے طلباء اور عام لوگوں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صدف کے مطابق کووڈ-19 کی عالمی وبا کے دوران نیو جرسی میں انفیکشن کی شرح پورے امریکہ سے کم رہی۔ اس کی وجہ میرے اور میرے ساتھیوں کے بروقت فیصلے تھے۔ ہم نے شعبہ طب کے ساتھ مؤثر رابطہ پیدا کر کے ان کی مشاورت سے بروقت فیصلے کیے۔ شروع میں تو سخت فیصلوں کی وجہ سے تنقید ہوئی، مگر اب جب لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے فیصلے ان کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوئے تو سراہا جانے لگا۔
وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ مجھے وہ دن بھی اچھی طرح یاد ہے جب میری 16 سال کی عمر میں براک اوباما سے ملاقات کرائی گئی تھی۔ یہ میری زندگی کا بڑا خاص دن تھا۔ شکاگو کمیونٹی ٹرسٹ کے زیر انتظام فیوچر لیڈر آف شکاگو کا مقابلہ رکھا گیا تھا۔ اس پروگرام میں کوئی 200 طلباء نے حصہ لیا۔ میں سیمی فائنل میں پہنچنے والی 60 اور پھر فائنل میں پہنچنے والے چند طلباء میں شامل تھی۔ نہ صرف اوباما سے ملاقات ہوئی بلکہ ہم طلباء کے لیے اوباما نے ایک خصوصی تقریر بھی کی تھی۔ ڈاکٹر صدف بتاتی ہیں کہ میرا اور میری بیٹی کا مستقبل امریکہ میں ہے۔ امریکہ ہی میرا وطن ہے، مگر کراچی میری والدہ کا شہر ہے۔ کراچی میں میری ایک خالہ اور کزن رہتے ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں سے میں اپنے والدین کے ہمراہ ہر سال کراچی کا دورہ کرتی ہوں۔ اس دوران ہم خوب ہلا گلا کرتے ہیں، مختلف ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں۔ میں پاکستان کی خبروں پر خصوصی نظر رکھتی ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے اگر کبھی موقع ملا تو میں پاکستان ہی نہیں بلکہ انڈیا اور پورے جنوبی ایشیا اور وہاں کی خواتین کے لیے ضرور بہتری کا کام کروں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔